فیکٹری سے جو ہے نا جواب ہو گیا تھا، مطلب کہ ان کا جو کام تھا نا وہ بند ہو گیا تھا۔ پھر میں نے آپ کا کورس جو ہے واچ کرنا سٹارٹ کیا، 1 مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ کیا۔ چند ہی دن بعد مجھے پہلا آرڈر آ گیا تھا، اور اسی ارننگ سے میں نے ایک پلاٹ بائی کیا، اور جو پلاٹ بائی کیا نا تو میرے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ساری ارننگ جی او بی سے تھی جی جس سے آپ نے بالکل، پلاٹ یہ ساری بائی میں نے کیا؟ جی بی او بی سے دی تھی۔ کتنے کا پلاٹ تھا یہ؟ وہ فرسٹ ٹائم 15 لاکھ کا پلاٹ میں نے لیا تھا۔ کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری تعلیم سر میٹرک ہے۔ ویسے بائی دا وے جی کچھ جی۔ بتانا چاہیں گے یہاں پہ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ السلام علیکم، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے۔ دوستوں میرے ساتھ ہیں ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ ہماری سکسیس سٹوری ہیں جی بی او بی کی، جنہوں نے پیسے کمانا شروع کیے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی، فی الحال ہم نے جو معیار سیٹ کیا تھا اپنی فرنچائز ٹائپ ایک سسٹم دینے کا، جسے ہم کہتے ہیں جی پی سی، تو یہ اکیلے ہیں پاکستان میں ہمارے کئی لوگوں میں سے جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے، اور یہ ہماری جی پی سی وہاں پہ کریں گے گجرانوالہ میں انشاءاللہ اسی ماہ کے اختتام پہ یہ لانچ ہوگی۔ یہ کوالیفائی کیسے کیا انہوں نے نمبر 1 2 سال سے پیسے کما رہے تھے، اور ماشاءاللہ پیسے بھرپور کما رہے تھے۔ انہوں نے 2-3 مکان خریدے سے، اور اس کے ساتھ انہوں نے زندگی اپنی بیٹر کی، کھانا پینا ان کا اچھا ہو گیا، اور انہوں نے فری کورس کیا تھا۔ ہماری شرط یہ تھی جی پی سی میں کہ لوگ جو کام کرنے سے زیادہ پیسے کماتے ہوں گے ان کو الاؤ کریں گے کہ آپ جا کے ٹریننگ کریں، تاکہ ٹریننگ کرنے کا لالچ میں پیدا نہ ہو۔ اس کو کوالیفائی کیا ہے ابو ہریرہ نے۔ ملتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ جی ہریرہ، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں آئے ہیں، اور آپ یہاں پہ آ کے لوگوں کی موٹیویشن بھی ہیں۔ چند ایک بار پہلے آپ کو دیکھ چکے ہیں، لیکن پراپرلی آپ کی سٹوری ریکارڈ نہیں کی۔ جی جی۔ تو ہریرہ، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کورس کب شروع کیا تھا، کب اس کا پتہ چلا تھا، اور کیسے پتہ چلا تھا؟ دوستو، جی بی او بی کے فری کورس کے علاوہ ہمارے ادارے میں اس کا پیڈ کورس بھی ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو دور بیٹھے زوم پہ آن لائن کورس کیجیے، یا پھر آپ ہمارے ادارے میں آ کے فیس ٹو فیس کورس کیجیے۔ اس کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ آپ روزانہ ہمارے پاس بیٹھ کے 1 گھنٹہ پریکٹس بھی کریں گے لیکچر کے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ یہ کورس جوائن کرنا چاہیں، اس کے متعلق معلومات لینا چاہیں، تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجیے گا۔ آپ کو ہماری ٹیم بتائے گی آپ نے کس طرح سے جوائن کرنا ہے۔ سر یہ جب میں ربڑ کی فیکٹری میں کام کرتا تھا تو تب جو ہے نا مجھے فیکٹری سے جو ہے نا جواب ہو گیا تھا، مطلب کہ ان کا جو کام تھا نا وہ بند ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں لولا ہے جو۔ جی جی وہ کام بند ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے نا حافظ سلمان ملک کی وہ اردو پوائنٹ پہ ویڈیو دیکھی تھی، تو اس نے نا آپ کا ذکر کیا تھا کہ میں نے شہزاد احمد مرزا کا فری جی بی او بی کورس کیا، تو پھر میں نے آپ کو سرچ کیا، آپ کا کورس جو ہے میں نے سرچ کیا، پھر میں نے آپ کا کورس جو ہے واچ کرنا سٹارٹ کیا، 1 مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا، 3 مرتبہ کیا، چوتھی مرتبہ جو ہے نا میں نے وہ پریکٹیکل کرنا شروع کر دیا، تو مجھے اس کورس کی جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی۔ تو پھر میں نے نا سٹارٹ کرنا شروع کر دیا، اور جو ہے نا چند ہی دن بعد مجھے پہلا آرڈر آ گیا تھا ماشاءاللہ۔ پہلا آرڈر آ گیا تھا۔ اچھا، سب سے پہلے یہ چیز بھی لوگ جاننا چاہیں گے، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری تعلیم سر میٹرک ہے۔ اور کب کیا تھا؟ یہ تقریباً 2017 میں نے کمپلیٹ کیا تھا۔ 17 میں کیا تھا، اور کام شروع کیا تھا 2021 میں؟ جی نہیں 2018 میں نے کام سٹارٹ کر نہیں، دیا۔ یہ والا کام جو تھا جی بی او بی کا؟ جی بی او بی کا یہ 2021 میں کیا تھا، اکتوبر میں۔ اکتوبر میں؟ جی جی۔ تو آپ نے میٹرک کے بعد کچھ نہیں کیا؟ جی جی، میں نے کام کیے تھے کافی زیادہ، لیکن وہ نا کوئی آگے اسٹڈی نہیں کی؟ اسٹڈی نہیں کی میں نے۔ بالکل ٹھیک جی ہے۔ جی۔ دوستو، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ میں شروع سے کہے جا رہا ہوں بار بار کہ بھائی فری کورس ہی لوگوں کو اچھا خاصا فائدہ پہنچا سکتا ہے، بس ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اچھے ریسرچر بننے چاہیے۔ شاید آپ نہیں جانتے، ہریرہ جب پیسے کمانا شروع کر چکے تھے، تقریباً 1 یا 1.5 سال کے بعد ان کی مجھ سے میٹنگ ہوئی تھی پہلی بار۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ یہ مجھ سے کہ ملتے تھے، کوئی ہیلپ لی تھی، کچھ ایسا نہیں تھا۔ لیکن یہ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے ہیلپ اگر ان کو چاہیے تھی تو کہاں سے لی تھی؟ لوگوں کو دشواری یہ آتی ہے کہ جب وہ فری کورس دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں کئی سوالات آتے ہیں۔ جب آپ نے فری کورس کیا تھا، آپ کے ذہن میں سوالات کیا آئے تھے، ان کا کیسے آپ نے حل نکالا؟ سر جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو آپ کے لیکچر میں نے دیکھا تھا، تو آپ نے پلیٹ فارمز کا بھی ذکر کیا تھا، اور ساتھ جو ہے نا آپ نے سوشل میڈیا فیس بک کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ فیس بک پہ اس کے جو ہے نا گروپس ہیں،
GBOB کے ریلیٹڈ گیسٹ پوسٹنگ کے. تو میں وہاں پہ گیا, وہاں پہ جو ہے نا لوگ انسٹنٹ بات ہو جاتی تھی لوگوں سے, اور جو چیز جی ایسے بات لوکل لوگوں سے جو ہے نا لوکل ریسیلر سے بات ہو جاتی تھی. جو چیز سمجھ نہیں تھی آتی وہ ان کو یا دیکھ لیتے تھے, جو چیز کا وہ ذکر کرتے یا ان سے پوچھ لیتے تھے. تو اس طرح کرتے کرتے میں نے سوشل میڈیا سے کافی کچھ سیکھا. وہاں پہ جو ہے نا لوکل ریسیلرز وغیرہ جو ہے نا آپس میں باتیں کرتے تھے, میں ان کی باتیں جو ہے نوٹ کرتا تھا, اور کومنٹس جو ہے نا وہ میں ضرور دیکھا کرتا تھا اور پڑھتا بھی تھا, اور جو ان کی پوسٹیں تھیں, اور اس طرح کرتے کرتے مجھے کافی چیزیں ویسے ہی سمجھ آ گئی تھی. اچھا, میرے ذاتی رائے بھی یہی ہے, جو آپ نے کیا ہے یہی کام کرنا چاہیے, چونکہ اکثریت میں لوگ ذرا جلد باز ہوتے ہیں, وہ جلدی کرنا چاہتے ہیں, اس لیے موسٹلی فیل ہوتے ہیں. اگر آپ کسی اور کو کچھ کام کرتے باتیں کرتے کرتے دیکھیں گے نا, ان کی باتوں سے کافی لرن کریں گے. تو آپ کو چاہیے ایسے پلیٹ فارم, ایسے سوشل میڈیا کو جوائن کریں جہاں پہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. جی جی. سب سے پہلا آپ کا آرڈر کتنا تھا؟ سب سے پہلا میرا آرڈر تھا شاید $180 کا, جس میں مجھے اس ٹائم پاکستانی PKR جو تھے نا وہ 12,000 جو ہے نا میرا پروفٹ ہوا تھا, اور میں بہت خوش ہوا تھا کہ واقعی آن لائن ارننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں جو ہے نا وہ مزید اس چیز پہ فوکس کرنے لگ گیا, مزید اس کام کو دیکھنے لگ گیا, مزید اس کو جانا, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا مجھے کافی زیادہ آرڈرز آنا اسٹارٹ ہو گئے, اور میری ارننگ بھی جو ہے نا اچھی خاصی ہو گئی. اچھا, ویسے بائی دا وے کچھ بتانا چاہیں گے یہاں پہ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ جی الحمدللہ ابھی جو ہے نا سر میں $1,000 $1,200 $1,500 وغیرہ جو ہے نا وہ ارن کر لیتا ہوں. ہیں. جی. اچھا, آپ کی تعلیم تو بڑی کم ہے, تو اس تعلیم کے ساتھ اکثریتی لوگ جو ہے انگلش لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے. جی یہ کمزوری تو ہے, لیکن جو ہے نا گوگل ٹرانسلیٹ, اب جو ہے نا گوگل کا دور ہے سر, انٹرنیٹ کا دور ہے, اور کافی عرصے تک میں نے انگلش جو تھی نا وہ اس کا کورس ہی نہیں تھا کیا, لرن نہیں تھا کیا. اور میں یہ جب کلائنٹ سے بات چیت کرتے تھے تو گوگل ٹرانسلیٹ کا میں یوز کرتا تھا. اچھا دوستو, ایک بات سنیے گا کہ سب سے پہلی جو سٹوری ہماری نیٹ پہ گئی تھی وہ تھی حافظ سلمان ملک کی سٹوری, جس سٹوری کو سن کے دیکھ کے حریرہ متاثر ہوئے تھے. اس سٹوری کی بات لوگ جانتے نہیں, باقی والی میں نے بتائی نہیں تھی کہیں. آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہمارا پہلا پیڈ بیچ تھا, پیڈ کورس کرنے والے لوگوں کا, اور اس بیچ پہ میں کوشش کر رہا تھا کہ ان کو آرڈر آئے. اور میں نے حافظ سلمان ملک کو اس لیے ایڈمیشن نہیں دیا تھا کہ مجھے لگا وہ چھوٹے ہیں عمر میں, وہ درس نظامی سے آ رہے ہیں, اسکول میں پہلی بار جا رہے ہیں, اور ان کے پاس لیپ ٹاپ بھی نہیں تھا, تو شاید وہ کر نہیں پائیں گے, ان کی تعلیم اچھی نہیں ہے, ان کی انگلش اچھی نہیں ہے. لیکن اندازہ کیجیے گا, اللہ کا کرم چیک کیجیے کہ 10ویں دن اس کو آرڈر آ گیا تھا جس نے فری کورس کیا, اور جو پیڈ کلاس والے تھے سارے دوست ویسے ابھی ویٹ کر رہے تھے, اور جن کی تعلیم بھی زیادہ تھی. اس لیے ایسا بالکل نہیں ہے کہ تعلیم کم ہو یا زیادہ ہو تب بھی کام چلے گا. اگر آپ کی تعلیم کم بھی ہو لیکن آپ کے اندر کرنٹ ہو, ایک اگر کرنٹ ہوگا تو کام کر لیں گے. حریرہ, یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ آپ نے جو کی. اب بتائیے گا کتنے آپ لوگ ہیں جو کتنے سوشل میڈیا پہ لوگوں سے آپ کے نیٹ ورکنگ کی ہے, آپ نے دوستی کی ہے؟ یہ تقریباً سر 5,000 پلس ہوں گے جو میرے ہے ہی کام جن سے دوستی کی ہے. جی جی بالکل ایسے. دوستوں, ایک اور بات کہنے والی تھی. حریرہ یہ پہلے شخص میرے علم میں ہیں فی الحال جن کو میں نے جو ٹیچ کر رہا تھا, جو ٹرین کر رہا تھا اپنے فری کورس میں, وہ اسٹریٹجی اپنائی تھی. ذرا آپ بتائیں گے اسٹریٹجی کون سی تھی وہ سوشل میڈیا والی؟ سوشل میڈیا سر, یہ میں جب سٹارٹ ہوا تھا نا تو فیس بک پہ ویسے پہلے بھی فیس بک یوز کرتے تھے, لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ آئی تھی, جیسے آپ نے مجھے بتایا, اپنے کورس میں بتایا تھا کہ ایسے ایسے کام ہوتا ہے. تو پہلے ویسے ہی لوگوں کے ساتھ فرینڈ شپ تھی. سب سے پہلے جب میں نے کورس دیکھا تو پہلے تو میں نے ان لوگوں کو انفرینڈ کیا, پھر جو ہے نا اپنے کام کے ریلیٹڈ اپنے پرانے دوستوں کو, جی پرانے دوستوں کو میں نے انفرینڈ کیا. تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے کام کے ریلیٹڈ جو ہے نا میں نے سوچا کہ ایسے نیٹ ورکنگ کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. وہاں سے مجھے کلائنٹ بھی ملے اور ادھر سے ہی مجھے وینڈر بھی ملے. اور وہاں پہ سوشل میڈیا پہ کرتے کیا تھے نیٹ ورکنگ کے لیے, انگیجمنٹ کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ یہ سر میں موسٹلی جو ہے نا گروپس جوائن کرتا تھا, اور لائک اور کمنٹ, اور پھر ان باکس جانا, جا کے بات چیت کرنا, اور پھر اس کے ساتھ ایسے فرینڈ شپ کر لیا کرتا تھا. اچھا, آج آپ کے 5,000 فرینڈز ہیں جو اس کام سے متعلقہ فرینڈز ہیں فیس بک کے اوپر؟ جی صرف فیس بک کے اوپر. کتنی دیر میں؟ 2 سالوں میں؟ 2 سالوں میں جی. 2 سالوں میں. ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ سے آرڈر لگواتے ہیں یا کئی آپ کے وینڈرز ہیں؟
وینڈرز جو ہیں تقریباً آدھے تو سر لگا لیں کہ میرے ہیں ہی وینڈرز جو وینڈرز ہیں. جن سے میں کام کرواتا ہوں. ہوں. ٹھیک ہے. اور تقریباً کلائنٹس جو ہیں نا آدھی کلائنٹس لگا لیں آدھی کلائنٹس آدھے کلائنٹس ہوں موسٹلی. اچھا ہریرا، ایک مسئلہ تو آپ نے پار کر لیا، وہ تھا انگلش کا. جی جی. آپ نے موسٹلی کلائنٹ جو ڈھونڈے تھے پاکستانی تھے، انڈین یا بنگالی تھے؟ وہ زیادہ سر انڈین اور بنگالی اور نائجیریا کے. نائجیریا کے. جی جی. اور جہاں پہ انگلش کی ضرورت پڑتی تھی وہاں پہ آپ نے گوگل ٹرانسلیٹر ٹول استعمال کیا؟ جی جی بالکل. لیکن جہاں جہاں پہ پے پال کی ضرورت پڑتی رہی کیا کرتے رہے ہیں؟ پے پال کی ضرورت پڑتی تھی تو جو میں نے نیٹ ورکنگ کی ہوئی تھی فیس بک پہ، تو وہ اس طرح کے جو میرے فرینڈس بنے ہوئے تھے تو میں ان کی ہیلپ لے لیا کرتا تھا پے پال کے لیے. اور وہ کافی لوگ جو ہے نا ہیلپ کرتے ہیں پے پال کے لیے. بات یہ ہے کہ ہم پہلے کہتے ہیں بھائی بندہ بندے سے دارو ہوندا ہے، تو اگر آپ نیٹ ورکنگ کریں گے کچھ ایسے لوگ چنیں گے جو جی اونسٹ بھی ہوں. جی یعنی ایسا نہیں سارے لوگ خراب ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. جی جی. اچھا ایک بات بتانے والی ہے آپ سے، سب سے پہلے تو شروع میں اسکیم ایک ہوا تھا، وہ اسکیم ہوا کیا تھا؟ اسکیم سر ایسے ہوا تھا، وہ میں نے کام بھی نہیں تھا کروایا اور نہ کیا تھا. وہ میں نے نا پے پال ڈالرز جو ہے نا ایک دوست سے بائی کیے تھے. مطلب کہ جیسے ڈالر کوئی سیل کرتا ہے تو میں نے اس سے بائی کیے تھے $180. تو وہ اس کو میں نے جب پی کے آر دیے نا تو اس نے جو ہے نا اسکیم کر لیا. اسکیم کر لیا تھا. جی جی. یہ کوئی اپنے تھا؟ جی ہے تو اپنے. میں بھی جانتا ہوں، ہرارا بھی جانتے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، باہر ان کا نام نہیں لے رہے تاکہ ان کی وہ کوئی ایسی بری شہرت نام کی ہو، لیکن ایسا تھا کچھ. آپ کے راستے میں اور کون کون سی ایسی رکاوٹیں آئی ہیں جو آپ نے فیس بھی کی ہیں، باقی جو نہیں سارے فیس کرتے ہیں ان کو مشکل لگتا ہے، ان کو جو آپ نے پار کر لی ہوں؟ جی جی. یہ سر جو نا سائٹیں آؤٹ ریچ کرنا اور پے پال کا ایشو ہے. پے پال کا ایشو ہے. جی جی. اور کافی چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کی نا سمجھ نہیں آتی، لیکن میں نیٹ ورکنگ سے ہی نا کافی چیزیں جو ہے نا وہ میں نے نا کافی لوگوں سے ہیلپ لے لی. اچھا ہریرا نے کام کیا، ہریرا نے جب اپنی کمائی سے جب 2 مکان خریدے تو ان کے ارد گرد کے سارے لوگ متاثر ہوئے. ذرا یہ بتائیے گا ہوا کیا تھا؟ بھائی گھر میں کیا کہتے تھے، محلے والے کیا کہتے تھے، کتنی مزاحمت تھی؟ وہ سر ہوا یہ تھا کہ میں تو سمپل سا لڑکا ہوں، محلے میں بھی اتنے نہیں لوگ جانتے تھے. تو جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا نا تقریباً 4-5 منتھ تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ میرے بھائی بھی آتے جاتے دیکھتے تھے، ہر ویلے نا لیپ ٹاپ پہ لگا ہوتا ہے، یار کو کام کر لیا کر. تو وہ مجھے نا جیسے طنز کرنا، تانے مارنا، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ان کو نہیں تھا پتہ اور میں نے بتایا بھی نہیں تھا کہ میری ارننگ سٹارٹ ہو گئی ہے. اور اسی ارننگ سے میں نے ایک پلاٹ بائی کیا، اور جو پلاٹ بائی کیا نا تو میرے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ ساری ارننگ جی بی بی سے تھی؟ جی بالکل، یہ ساری میں نے جی بی او بی سے کی تھی. وہ میں نے پلاٹ بائی کیا اور تقریباً 3-4 منتھ بعد میں نے جو ہے نا گھر بتایا تھا. اور میرے بھائی کو کتنے کا پلاٹ تھا یہ؟ وہ فرسٹ ٹائم 15 لاکھ کا پلاٹ میں نے لیا تھا جی بی او بی ارننگ. چلے ماشاء اللہ زبردست ہے. اور دوسری بات یہ تھی بھائیوں کو جب پتہ چلا کیا پیسے کماتے تھے، ان کا رویہ کیا تھا، کیا ان کا احساس ہوا؟ وہ ایک بھائی تو جو مجھ سے بڑے ہیں تو اتنا حیران ہوئے کہ یار آن لائن پیسے آتے ہیں، آن لائن پیسے آتے ہیں تو انہیں جو ہے میں یار تو بالکل سادہ نہیں ہے، تو سن دسے ہی نہیں ہے. تو وہ پھر بڑا متاثر ہوا اور پھر اس نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ میرا بھائی بھی جو ہے نا یہ آن لائن کام کرتا ہے اور وہ جی بی او بی سے پیسے کماتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے گا کہ یہ آئی ڈی ایپ وغیرہ، فورسز وغیرہ، یہ اور جی بی بی کیا آپ کو لگتا ہے ایک چیز تھی؟ یہ سب جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی جو ہے نا لوگ بہت زیادہ ہیں، وہ آئی ڈی ایپ اور اس طرح کی گیمز والی ایپ کو نا یہ جی بی او بی والے ہنر والے کام سے جو ہے نا کمپیئر کرتے ہیں. ہاں جی. بات یہ ہے کہ فراڈ اس لیے ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے جب ہم پیسے کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے پیسے کمانا چاہتے ہیں، جبکہ سیکھنا نہیں چاہتے. جبکہ جی بی بھی دیکھیے ایک ایسا کورس ہے، فری دستیاب ہے، اس میں ہزاروں لوگ مستفید ہو چکے ہیں. تو کسی ایپ میں پیسے انویسٹ کرنے کی بجائے آپ کو اچھے انداز سے چاہیے کورس کو لرن کریں. یہ سب سے آسان کورس ہے، اس سے پیسے کما سکتے ہیں. جی بالکل. ہریرا نے پیسے کمائے ہیں. ان کے دوست ہیں ساجد شہباز صاحب، جن کا دوسرا نام صدام بھی ہے. جی جی صدام. وہ ایک مستری ہیں، انہوں نے پیسے کمائے ہیں. ایسے کئی دوست ہیں جو ہمیں لگتا ہے شاید یہ ماڈرن کام نہ کر سکیں لیکن پیسے کما رہے ہیں. اچھا اس کے بعد جب محلے میں بات پہنچی، جب محلے داروں نے سننا شروع کیا تو ان کی رویہ ان کا کیا تھا؟ اور رویہ سر یہ ایسے تھا جب ان کو پتہ چلا نا، اور پہلے تو وہ دیکھتے تھے سادہ کہ یہ تو مزدور ہے. پھر جب ان کو پتہ چلا نا کہ اس نے اسی ارننگ سے ایک پلاٹ بائی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا حلیہ بھی بدل رہا ہے پہلے سے، تو پھر لوگ نا مطلب کہ ڈیلی بیسس پہ پوچھنا شروع ہو گئے تم کیا کرتے ہو، تم کام کون سا کرتے ہو.
تو پھر میں نے ان کو بتانا شروع کیا کہ میں جی بی او بی کا کام کرتا ہوں جو ایک پراپر ہنر والا کام ہے. جی جی. چلیے جی ماشاء اللہ بہت بہتر. ان کے پاس علاقے کے کئی لوگ یعنی سینکڑوں کے حساب سے جن تک پہنچتی 2 سال میں پہنچی تو وہ لوگ سارے چاہتے تھے کہ ان سے نہ کچھ سیکھیں. اور پلان یہ کیا تھا ہم نے کہ ابھی انشاءاللہ اس ماہ کے اختتام کے پاس ہم اناؤنس کریں گے کہ گوجرانوالہ میں ہریرا کے ساتھ جا کے وہاں پہ فزیکلی 4 دن کے اندر جی بی کورس فری کراؤں گا، جس میں پہلے دن میں گرینڈ پلیس پہ ایک لیکچر ہوگا، باقی فالو اپ سیشن ہم کریں گے اپنے وہاں پہ ایک سینٹر ہے ہمارا، وہاں بٹھا کے ہم فری آف کاسٹ انشاءاللہ سکھائیں گے آپ کو 4 دن تک. اور ان 4 دنوں میں کورس انشاءاللہ مکمل کروائیں گے تاکہ آپ لوگ سیکھ کے مستفید ہو سکیں، سوالات بھی کر سکیں. کوئی اور عذر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سوالات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اور ہم لوگ وہاں پہ سوالات کرنے کا موقع دے رہے ہیں. ہم لائیو ہوں گے آپ کے سامنے اور وہاں پہ آپ آ کے کورس کریں گے 3-4 دن تک، اور ساتھ میں کئی مشکل پیش آتی ہے تو مشکل حل بھی کریں گے انشاءاللہ. دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک تو ہمارا جی بی کورس ہے، اس کورس کو لازمی دیکھیے گا یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ. یہ کورس اسکرین پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کس طرح سے سرچ کرنا ہے اور اس کو لازمی دیکھیے گا. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو اسی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ہمارا ایک لنک، اس لنک پہ جا کے جوائن کیجیے گا. آپ اگر جوائن کریں گے تو آپ کو ہماری ٹیم ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل کرے گی، اور جس دن گوجرانوالہ میں یہ 4 دن کا فری سیشن ہوگا، جی بی کورس ہوگا، ہم آپ کو وہاں پہ بلا لیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے بچوں کے لیے بھی لازمی کوشش کریں کہ وہ یہاں پہ آ سکیں. جن بچوں کی جو تعلیم ہے کوئی انٹر کے پاس ہے یا میٹرک کے پاس ہے، ان بچوں کو وہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں تاکہ وہ بھی یہاں پہ آ کے لرن کریں اور اپنی زندگی کا تعین کریں انہوں نے کس سمت میں جانا ہے. ہریرا جانے سے پہلے ایک بات بتائیے گا، کیا اب آپ کو لگتا ہے کوئی اور ہنر جی بی او بی سے بیٹر تھا؟ نہیں سر. قسم سے نہیں، خدا کی قسم سے نہیں. چلیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کا کرم ہے جی کہ چند ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے وہاں پہ کی تھیں یوٹیوب سے، تو کئی لوگوں نے اس سے فائدہ کیا اور ماشاء اللہ ان کے گھر آباد ہیں. اب کئی بچے تھے یہاں پہ جو بہت غریب تھے، ان کے حالات بدل چکے ہیں. جی بالکل. اور یہ کوئی اسکیم نہیں ہے، ہنر ہے بھائی، اس کو کیجئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا. لیں جی بہت جلد انشاءاللہ ملیں گے ہم نئی ویڈیو کے ساتھ. آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو ہریرا سے کیا سوالات کرنے ہیں. ہریرا کی چونکہ یہ تھی سٹوری ان کی، انہوں نے تھوڑا سا ایک تو یہ مزدور تھے، کم پڑھے لکھے تھے، ایک ایسے طبقے سے یہ ان کا تعلق تھا جہاں پہ آن لائن ارننگ کا تصور نہیں ہے، وہ لوگ سارے اس کے خلاف ہیں. تو ایسی چینج سٹوری میں کس طرح سے مزاحمتوں کا سامنا کرتے کرتے انہوں نے پیسے کمائے ہیں. ان کے پاس اب جو سوال کرنا چاہیں گے کمنٹس میں کیجیے گا. انشاءاللہ ہم ایک فالو اپ سٹوری کریں گے ان کے ساتھ، جن میں ان سے ہم پوچھیں گے کہ بھائی یہ سوالوں کے جواب دیجیے. مجھے تو لوگ کئی پوچھتے ہیں جواب دیتا ہوں، لیکن جب ہریرا کی جو لائف سے جو ان کو لرن کرنے کو ملے گا انشاءاللہ بیٹر ہوگا. باقی انشاءاللہ گوجرانوالہ میں ہم بہت جلد آپ کے ساتھ ملیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد. اللہ حافظ.